صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے. درود و سلام والی بطحا تاجدار انبیاء، انسانیت کے رہبر و رہنما، امام المرسلین، امام المجاہدین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر دین اسلام کو ماننے والے انسان اور حق سے دور رہنے والے انسان، ان کی صفات، ان کی خوبیاں وہ بیان کی ہیں. جیسے مومن، مسلمان، کافر اور مشرک ہوتا ہے، نمازی اور بے نماز ہوتا ہے، روزہ رکھنے والا اور روزہ چھوڑ دینے والا ہوتا ہے، ایسے ہی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش میں رہتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے رب کا ہی پتہ نہیں ہوتا کہ رب کون ہے. تو جو اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی تلاش میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کی صفات، ان کی خوبیاں یہ ہیں: تراہم رکعن سجدا. آپ جب بھی ان کو دیکھیں گے وہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں رکوع اور سجود کرتے ہوئے نظر آئیں گے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. سجدوں کی وجہ سے ان کی جبینوں پہ نشان پڑے ہوئے ہوں گے. علاقوں میں، ملکوں میں، قوموں میں، خاندان اور قبیلوں میں نمازیوں میں وہ معروف ہوں گے، پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کو سجدہ کرنے والے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالی کو رکوع کرنے والے ہیں. اور یہ کام کیوں کرتے تھے؟ یبتغون فضلا من اللہ. وہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا چاہنے والے لوگ ہیں، اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں. ان کو قیام میں رب کی رضا ملتی ہے تو وہ قیام میں کھڑے ہو جاتے ہیں، رکوع اور سجدے میں رب کی رضا کو تلاش کرتے ہیں کہ کسی طرح اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے. تو میرے واجب الاحترام بھائیوں، آج کا ہمارا سبق یہی ہوگا، رضائے الہی کی تلاش مگر کیسے؟ پہلے لوگ جنہوں نے رب کی رضا کو حاصل کیا تھا، کس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا اور کیسے کیسے اعمال کیے تھے انہوں نے، اور پھر ان اعمال کو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کیا کہ اے پروردگار یہ ہمارے اعمال ہیں اور فقط آپ کی رضا کے لیے ہم نے کیے ہیں. اے اللہ، اگر واقعتاً ہم نے تیری رضا کے لیے کیے ہیں تو ہمارے اعمال کو قبول فرما لے. اور اس بنیاد پہ آج ہم بحیثیت مومن و مسلمان، بحیثیت نمازی، رکوع اور سجدہ کرنے والے وہ پرکھ سکتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس بھی کوئی ایسے اعمال ہیں جو خالصتاً ہم نے رب کی رضا کے لیے کیے ہو
جن کی وجہ سے ہمارا پروردگار ہمارے اوپر راضی ہو چکا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اما جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ارض اللہ بسخط الناس کفاہ الناس ومن سخط اللہ برضا الناس وکلہ اللہ الی الناس۔ جو شخص لوگوں کو ناراض کر کے اللہ تبارک و تعالی کی رضا کو حاصل کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ کافی ہو جاتے ہیں، اس کو اللہ کی رضا کافی ہو جاتی ہے۔ جو دنیا کو چھوڑ دیتا ہے، آباء و اجداد کو چھوڑ دیتا ہے، کنبے قبیلے برادری کو چھوڑ دیتا ہے، اس بنیاد پہ کہ میرا پروردگار میرے اوپر راضی ہو جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے مقابلہ میں اس کو کافی ہو جائے گا، اور جو لوگوں کی رضا کے لیے اللہ تبارک و تعالی کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کو اور اس کے معاملات کو لوگوں کے سپرد کر دیتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے صلہ تو حاصل کر لیتا ہے، پروردگار کے ہاں اس کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اگر اس نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کے انسانوں کو چھوڑ دیا، رب کی رضا کی خاطر، اللہ کی قسم اللہ کافی ہو جائیں گے، کیونکہ جنت پروردگار کی ہے، آخرت اللہ تبارک و تعالی کی ہے، وہاں نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، ترازو قائم کیا جائے گا، فرشتے سب کچھ اللہ کے سامنے حاضر کر دیں گے، انسان کے جسم کے اعضاء بول بول کے گواہی دیں گے کہ اللہ اس نے یہ کام کیا، یہ عمل کیا تھا۔ آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، جس طرح آج دنیا نئے سال کی خوشی میں بہت کچھ کر رہی ہے، ہم اپنے گزرنے والے سال کو چیک کریں کہ اس میں ہم نے کون سے ایسے اعمال کیے ہیں جو خالصتاً لوجہ اللہ ہو اور اللہ راضی ہو جائے۔ اگر آج ہی ہماری موت واقع ہو جائے تو پروردگار ہمیں اپنی جنت کا وارث بنا دے۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمیں مصیبتوں سے نجات دلا سکیں؟ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہماری قبر کو روشن کر سکیں؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ جب ترازو قائم ہو تو پلڑا بھاری ہو سکے؟ ہمارے اعمال ایسے ہیں جو آخرت کی عدالت میں پیش کیے جائیں تو پروردگار ان پہ راضی ہو کے کہہ دے، میں نے اس بندے کو معاف کر دیا بغیر حساب کے، میں اس کو اپنی جنت کا وارث بناتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، معروف واقعہ آپ نے سماعت کیا ہوا ہے، مصیبتوں پریشانیوں میں ہم اپنے رب کی رضا کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم نے سنا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کہنے لگے، انطلق ثلاثۃ رہط ممن کان قبلکم حتی آووا المبیت الی غار فدخلوہ۔ اے میرے صحابہ، تم سے پہلی امتوں میں سے کسی امت کے 3 لوگ تھے، وہ سفر میں نکلے، وقت زیادہ ہو گیا، آندھی طوفان بارش نے ان کو گھیر لیا، تو وہ اس موسم سے بچنے کے لیے، اس شدت سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک غار میں داخل کر لیتے ہیں۔ جب غار کے اندر گئے تو کیا ہوا؟ فانحدرت صخرۃ من الجبل فسدت علیہ الغار، پہاڑ کا ایک بہت ہی بھاری ٹکڑا پتھر کی صورت میں وہ گرا، غار کے منہ کے اوپر آیا اور غار بند ہو گئی۔ اب انتہائی پریشان ہیں، مصیبت میں ہیں، جس طرح کہ آج پوری دنیا کے مسلمان مصیبت اور پریشانی میں ہیں۔ ہر علاقے میں بسنے والے، ہر گھر میں رہنے والے، ہر نبی کا امتی، کلمہ پڑھنے والا، نمازی ہو، روزہ دار ہو، تہجد گزار ہو، قرآن کی تلاوت کرنے والا ہو،
وہ کسی نہ کسی طریقے سے پریشانی میں مبتلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے لیے بہت بڑی پریشانی تھی، مجبور ہیں، بے بس ہیں، پتھر اتنا بھاری ہے کہ وہ وہاں سے ہل نہیں سکتا۔ آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ فقالوا انه لا ينجيكم من هذه الصخرة الا ان تدعوا الله بصالح اعمالكم، ہم تینوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، اتنی قوت نہیں ہے کہ اس بھاری پتھر کو غار کے دروازے سے ہٹا سکیں۔ یہاں اس مشکل سے ہمیں نجات دے سکتا ہے تو فقط ایک ہی ذات ہے جس کو رب العالمین کہا جاتا ہے، ایک ہی اللہ ہے جو ہمیں نجات دے سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں امید ہے کہ صالح اعمال کی بنیاد پہ، نیک اعمال کی بنیاد پہ ہی ہمیں نجات دے گا۔ تو آئیے، اگر تو ہمارے پاس کوئی نیک اعمال ہیں تو وہ پروردگار کے سامنے پیش کریں، ایسے اعمال ہو جو واقعتاً رضائے للہ ہم نے کیے ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری مشکل کو آسان کر دے گا۔ اعتماد تھا، یقین تھا۔ ہم کام کرتے بھی ہیں اور کہتے بھی ہیں کہ جی اللہ کی ذات پہ توکل ہے، جی پکا یقین ہے، لیکن پھر بھی اس طرح کا یقین نہیں ہوتا جس طرح محمد رسول اللہ کا تھا، صحابہ کا تھا، یا پہلی امتوں میں نبیوں پہ ایمان لانے والے لوگوں کا تھا، یا جس طرح وہ صالح اعمال کرنے والے تھے ان کو واقعتاً یقین ہوتا تھا کہ یہ عمل میں نے اس لیے کیا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، اور وہ اپنے عمل کو چھپا کے رکھتے تھے، ظاہر نہیں کرتے تھے۔ ایک نقطہ اس میں یہ ہے، ہم عمل کر تو لیتے ہیں، اللہ معاف فرما دے، بس اللہ میری اور آپ سب کی اصلاح فرما دے، عمل کرتے ہیں، پھر چھپ چھپ کے بتاتے بھی پھرتے ہوتے ہیں، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، چرچا پورا کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ او بھائی، جو رب کی رضا کے لیے کیا ہوتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جس کے لیے کیا ہوتا ہے وہ جانتا ہوتا ہے کہ اس بندے نے کیا کیا، اور جو بتانے والے ہوتے ہیں وہ جتنا مرضی کہتے رہیں، وہ شہرت کے بھوکے ہوتے ہیں، اور شہرت کی بنیاد پہ کیے جانے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول و منظور نہیں ہوتے۔ کہاں ہمیں مشکل سے نجات مل سکتی ہے، ہم اپنے اعمال کو پیش کریں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان میں سے قال رجل منہم، ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالی کو کہا اللہم کان لی ابوان شیخان کبیران، اے پروردگار آپ جانتے ہیں میرے والدین بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا وَكُنْتُ لَا أَغْبِكُ قَبْلَهَا أَهْلًا وَلَا مَالًا فَنَعَا بِي فِي طَلَبِ شَيْءٍ، میری عادت تھی میں جب بھی آیا کرتا تھا تو اپنے جانوروں کا دودھ سب سے پہلے اپنے والدین کو پلایا کرتا تھا، دودھ دوہتا پھر اپنے والدین کو پیش کرتا۔ میں اپنے اہل خانہ کو، اپنے خادموں کو پہلے دودھ نہیں دیتا تھا جب تک اپنے ماں باپ کو نہیں پلا لیتا تھا۔ واقعہ تو معروف ہے، لیکن ایمان والو اللہ کی قسم اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ آج مائیں کھانے کی وجہ سے بھوکی، پینے کی وجہ سے پیاسی، وہ بوڑھی ضعیف لاغر کمزور، وہ پریشانی میں کرا رہی ہوتی ہے، لیکن بیٹے کو پتہ نہیں ہوتا کہ میری ماں کی حالت کیا ہے۔ باہر بڑے مومن بن کے کہتے ہیں ہمارے ابا جان، ہماری ماں ضعیف ہے، دعا کیجئے، اور دعا کرنے والے تو دعا کر دیں گے، پروردگار نے تیری ڈیوٹی خدمت پہ لگائی ہے، تو خدمت تو کر۔ آج مائیں کیوں روتی ہیں؟ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جس کے پیچھے ماؤں کی دعائیں ہوا کرتی ہیں اللہ پریشانیوں سے ان کو نجات دے دیا کرتے ہیں۔ آج نوجوانوں کے کاروبار فلاپ ہیں، کیوں؟ آج علاقوں میں عزتیں نہیں ہیں، شہرتیں بری ہیں، خاندان قبیلے والے پاس بٹھانا گوارا نہیں کرتے، وجہ اور سبب یہی ہے ہم نے بوڑھے والدین کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ نہیں کیا، ہم نے چھوڑ دیا ان کو،
خیال نہیں رکھا. بیوی کی ضروریات کا خیال ہوتا ہے, بوڑھی ماں کی ضروریات کا خیال نہیں ہوتا. جو تیرے بچوں کی ماں ہے اس کا تمہیں خیال ہے, جو تجھے جنم دینے والی ہے اس کا تمہیں خیال نہیں ہے. کہا اللہ میری عادت یہ تھی, میں اپنے بچوں کو پہلے نہیں کھلایا پلایا کرتا تھا جب تک اپنی بوڑھی ماں اور بوڑھے باپ کو نہیں کھلا لیتا تھا. اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا, میں نکلا, رات دیر ہو گئی, واپس پلٹا, دودھ دوہا. میں جب لے کے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں, میرے بوڑھے والدین وہ دونوں سو چکے تھے, دونوں سو چکے تھے. یہ واقعات بیان کرنے بڑے آسان ہیں میرے بھائیوں, سن کے سبحان اللہ کہہ دینا بڑا آسان ہے اللہ کی قسم. لیکن کبھی ان کے ان جذبات کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں. اے پروردگار, میری ماں بھی سو چکی تھی, باپ بھی سو چکا تھا, لیکن میں جو ان کے ساتھ سلوک کرتا تھا اس کے ہاتھوں سے مجبور تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ سے پہلے میرے بیوی بچے اہل خانہ میرے خادم دودھ پی لیں. اللہ میں وہاں پیالہ پکڑ کے ہاتھ میں کھڑا ہو گیا. اس ادب کو سمجھنے کی کوشش کریں. والدین کا ادب کیا ہے؟ آج ماں ترستی ہے اپنے بیٹے سے بات کرنے کے لیے, بیٹے کے پاس وقت نہیں ہوتا. ماں سوچتی رہتی ہے کہ یہ میرا لال جس کو میں نے پال پوس کے بڑا کیا, جوان کیا, وہ میرے پاس بیٹھے گا 2 شب سننے کے لیے. ماں ترستی رہتی ہے, بیٹے کے پاس وقت نہیں ہے مسکرا کے اپنی ماں کے ساتھ محو گفتگو ہو سکے. اے اللہ, ماں سو گئی تھی, باپ سو گیا تھا, میں نے پیالہ پکڑا, میں کھڑا ہو گیا. اتنا کھڑا رہا, سارا دن کا تھکا ماندہ ہوا تھا, لیکن ادب کا تقاضا یہی تھا میرے نزدیک کہ جس طرح پہلے والدین کو دودھ پلاتا ہے آج بھی تو نے ان کو ویسے ہی پلانا ہے. لیکن وہ سو گئے, کچھ نہیں کر سکتا تھا. ان کے ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اٹھانا بھی گوارا نہ کیا. وہ آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے, میں ان کے آرام میں خلل واقع نہیں کرنا چاہتا تھا. کمال کا ادب ہے, کمال کا احترام ہے. یہ بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں میرے سامنے, اکثر لوگوں کے واقعات یہی ہوتے ہیں. بہو گھر میں تشریف لاتی ہے, بیٹا چھن جاتا ہے. وہی بیٹا جو کبھی ماں کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا, آج ماں ترستی ہے کہ بیٹا میرے ساتھ بیٹھ کے ایک لقمہ ہی کھا لے. وہی بیٹا جو کبھی ماں کی دعا کے بغیر گھر سے نہیں نکلتا تھا, آج وہ ماں دروازے کے پیچھے کھڑی رہتی ہے کہ میرا بیٹا آج بھی مجھ سے دعا لے کے جائے گا, آج بھی اپنے سر پہ میرا ہاتھ رکھ کے کہے گا اماں پیار دے دے, دعا کرنا میں جا رہا ہوں, اللہ مجھے کامیابی دے دے. مائیں ترستی ہیں. اے اللہ, میں اتنا کھڑا رہا حتیٰ برق الفجر, حتیٰ کہ فجر ہو گئی, فجر طلوع ہو گئی, فجر نمودار ہوئی. وہ نیند سے اٹھے تو میں نے اپنی ماں اور اپنے باپ کے سامنے وہ پیالہ پیش کر دیا. اماں جان, ابو جان, یہ پیالہ لیجئے, دودھ پی لیجئے. انہوں نے حسب عادت دودھ پکڑا اور پی لیا. اے پروردگار, ساری رات میں فقط اس بنیاد پہ کھڑا رہا تھا کہ اللہ والدین کی خدمت کرتا ہوں, اللہ تو اس کا صلہ دے دینا, اللہ میرے والدین میرے اوپر راضی رہیں. اے میرے پروردگار, اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اللہ میں نے یہ خالصتاً عمل تیری رضا کے لیے پیش کیا تھا, اللہ تیری رضا مقصود تھی. آج تک میں نے کسی کے سامنے بیان نہیں کیا کہ میں امی کا اتنا باادب ہوں, اتنا ابو کا ادب کرتا ہوں, میں ابو کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہوں, میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہ میں نے کسی کو نہیں بتایا. اللہ تیرے علم میں تو ہے نا کہ ایک رات میں نے ایسا کیا تھا, اللہ تیرے علم میں ہے میرا عمل. ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک, اللہ تیری رضا کی خاطر, تیرے چہرے کی رضا کے لیے
تیرے چہرے کی خوشی کے لیے میں نے یہ عمل کیا تھا، اللہ اگر یہ میرا عمل تجھے مقبول ہے تو اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب اللہ کے سامنے اس طرح عمل پیش کیا گیا تو وہ پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے سرکا۔ ذرا سوچئے کہاں غار ہوگی، کتنی دنیا ہوگی، کہاں 3 بندے پھنسے ہوئے ہیں، اتنی پروردگار کی مخلوق رب کو پکار رہی ہوگی، کس کو کیا خبر کون کہاں پھنسا ہوا ہے، لیکن اس کو پتا ہے کہ میرا بندہ کون سا کس جگہ پہ کس مصیبت میں ہے، اس کو پتا ہے۔ جو جس حال میں بھی پکارے گا، جس وقت بھی پکارے گا، جو پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ کس مصیبت میں ہے، اس کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ کی رضا، اور پہلی مرتبہ پیش کیا عمل اس اللہ کے بندے نے۔ ہم تو دنیا میں اپنے اعمال کی تشہیر اتنی کرتے ہیں، شاید کہ رب کی رضا کے لیے کیے جانے والے اعمال جب ہم کھول کے دیکھیں، گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو کوئی بھی ایسا نہ ہو جس کو فقط رب جانتا ہو، دنیا زیادہ جانتی ہوتی ہے۔ اس کو تو پتہ ہی پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تیری رضا کے لیے عمل کیا تھا، اللہ نجات دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر تھوڑا سا اپنی جگہ سے حرکت کرنے والا بنا، حرکت کی اس نے، خوشی ہوئی کہ لگتا ہے آثار نظر آ رہے ہیں کہ یہ پتھر لڑک جائے گا، گر جائے گا، غار کا دروازہ کھل جائے گا۔ اب ایک کی وجہ سے تو یہ کام ہو گیا، دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کہتا ہے کانت لی بنت عم کانت احب الناس الی، اے اللہ میری چاچا زاد تھی اور سارے انسانوں سے بڑھ کے وہ خوبصورت تھی اور مجھے پسند بھی بہت تھی۔ ایک تیری پسند ہے، ایک رب کی پسند ہے، ایک انسان کی پسند ہے، ایک اللہ کی پسند ہے۔ اللہ مجھے بہت محبوب تھی، بہت پیاری لگتی تھی، بہت خوبصورت تھی، میری چچا زاد تھی۔ اے اللہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، اللہ اکبر کبیرہ، کہ میں نے اس کے سامنے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اس نے مجھے رد کر دیا، اس نے مجھے ٹھکرا دیا، لیکن قحط سالی ہوئی، قحط پڑا، بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کے یہ میرے پاس آئی۔ تو میرا چچا زاد ہے، تیری جو ضرورت ہے پوری کر لے، میں مجبور ہوں، بھوک کی وجہ سے پریشان ہوں۔ بھوک کی وجہ سے کتنوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں۔ کبھی سوچئے گا، اس بھوک کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، اس واقعے میں ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، بھوک کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ عورت آئی اس کے پاس کتاب و سنت کا تو اس نے اس کو 120 دینار دیے، 120 دینار سونے کے دیے۔ وہ بیچاری مجبور تھی، کیا کر سکتی تھی؟ بھوک کی شدت کی وجہ سے جب میں نے اس کے اوپر قدرت حاصل کر لی تو اس نے کہا، اللہ کے بندے حق مہر کے بغیر اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے مجھے ڈر لگتا ہے، بڑی پریشان ہوں میں، میری مجبوری سے فائدہ مت اٹھا۔ چچا زاد ہے گھر میں، ہوتے کون کس کو پتا ہوتا ہے یہ جی چاچا زاد ہے، یہ کزن جا رہے ہیں، کوئی پردہ نہیں، یہ خالہ زاد ہے، کوئی پردہ نہیں ہے۔ باہر کسی کو دیکھ لیں تو اتنا باویلا، اتنا شور شرابہ، گھر میں کیا ہوتا ہے؟ کزنوں سے پردہ کوئی نہیں، مخلوط نظام ہے، دونوں چلتے پھرتے ہیں، وہاں پہ شریعت یاد نہیں ہوتی۔ کسی کی عزت نیلام کرنی ہو تو بڑی شریعت یاد ہوتی ہے۔ دیور جیٹ سے پردہ نہیں ہوتا، باہر کسی کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں دیکھو جی فلاں کی بیوی پردہ تو کردے ہی نہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے، فکر کرنی چاہیے۔ جب پوری طرح قدرت حاصل کر لی، اس اللہ کی بندی نے کہا، اللہ کے بندے کیا کرنے لگا ہے؟ میں اس کو اچھا نہیں سمجھتی، مجبور ہو کے آئی تھی، میری مجبوری سے ناجائز فائدہ مت اٹھاؤ۔ ڈر گیا، اس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا۔ اللہ یہ اتنی مجبور، بے بس، لاچار ہو کے اتنی پریشان ہے
تیرا ڈر، تیرا خوف اس طرح اس کے دل کے اندر موجود ہے، اللہ میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، میرے اندر کیوں نہیں ہے؟ ڈر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے 120 دینار بھی چھوڑ دیے، کہا میں نہیں لیتا، جا اللہ کی بندی چلا جا، چلی جا۔ وہ چلی گئی، کہتا ہے پروردگار اتنی قدرت کے باوجود اللہ میں نے تیری رضا کے لیے، تجھے راضی کرنے کے لیے اللہ یہ برائی نہیں کی تھی، یہ گناہ نہیں کیا تھا، اے پروردگار اگر یہ میرا عمل تیرے ہاں مقبول ہے جو خالصتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا، اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر اور ہٹ گیا، لیکن اتنا نہ ہٹا کہ آدمی وہاں سے گزر سکے۔ اب تیسرا بندہ، اس نے کہا کہ چلو میں بھی اپنا کوئی عمل پیش کرتا ہوں رب کی بارگاہ میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس نے کہا ہے میرے پروردگار میرا بھی ایک عمل ہے، مزدور میں نے رکھے ہوئے تھے، سب کو میں نے اجرت دے دی، ایک مزدور ایسا تھا جو اجرت لیے بغیر چلا گیا، میں نے اس کی اجرت سنبھال لی اور اس کے ساتھ کاروبار کیا، میں نے کاروبار کرتا رہا، منافع ہوتا رہا، جتنا اس کا تھا شیئر وہ پرسنٹیج کے مطابق میں اس کا مال جو ہے وہ جمع کرتا رہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے پاس اونٹ، بکریاں، یہ سارا کچھ جمع ہوئی، تو ایک دن وہ کہیں سے آیا بیچارہ، کہتا ہے اللہ کے بندے میری اجرت تو دے دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے کہا یہ جتنے ریوڑ ہے نا اونٹوں کے بکریوں کے یہ سارے تمہارے ہیں، گائے کا ریوڑ، بکریوں کا ریوڑ، اونٹ کا ریوڑ، یہ سارے تمہارے۔ وہ کہنے لگا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے کیا تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ ذرا آج ہم بھی اپنے ایمان کا محاسبہ کریں، سال پہ تو خوشیاں منا رہے ہیں، لیکن ذرا سوچیں کہ ہم نے اس سال میں کتنے لوگوں کا مال ہڑپ کیا، کتنے مزدوروں کی مزدوری کھا گئے ہم۔ اس نے رکھی، دل میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، یہ چند ٹکے ہیں، آج تو میں کھا کے نفسانی خواہشات کو پورا کر لوں گا، لیکن کل قیامت کو اللہ کے ہاں حساب بھی دینا پڑے گا، کیا بنے گا میرا؟ کچھ لوگ مال حلال کی تلاش میں رہتے ہیں، حرام کا لقمہ پیٹ میں جانے نہیں دیتے، اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں حلال کو چھوڑ کر کے وہ حرام کی تلاش میں رہتے ہیں اور کہتے ہیں اس طرح کا کھانے میں مزہ ہی بڑا آتا ہے۔ کہنے لگا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق کرتے؟ کہا نہیں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا، حقیقت میں بات یہی ہے کہ یہ سارا کچھ تیرا ہے، میں مذاق نہیں کر رہا۔ فَأَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا، اے اللہ جتنا میں نے اس کو کہا تھا سارے کا سارا اس نے پکڑا، وہ لے کے چلا گیا۔ اے اللہ میں نے خالصتاً ذَلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اللہ تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا تھا، میری جبین پہ شکنیں نہیں پڑی تھی کہ اس کی اجرت تو چند ٹکے تھے، میں نے کاروبار کے اندر لگا دیے، اتنا منافع ہوا، اونٹوں کا، گاؤں کا، بکریوں کا ریوڑ اس کا بن گیا۔ جب وہ میں دے رہا تھا میرا دل وہ ایسے ایسے نہیں کر رہا تھا، پریشان نہیں ہو رہا تھا، ہائے اتنا مال جا رہا ہے۔ ذرا سوچئے گا کتنے کتنے سالوں سے کتنے کتنے مزدوروں کی مزدوریاں ہم رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ نہیں ہوا، دل کو دے دیا میں نے، اللہ فقط تیری رضا کے لیے میں نے یہ کیا ہے، اللہ اگر یہ عمل تجھے مقبول ہے تو اس مصیبت سے نجات دے دے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ غار کے منہ سے پتھر سارے کا سارا ہٹا دیا، یہ وہاں سے چلے اور اپنے گھروں کے اندر آ گئے۔ مصیبت میں بھی رب کی رضا تلاش کیجئے، اپنے نیک صالح اعمال کے ساتھ پیش کیجئے اللہ کے سامنے ایسے اعمال۔ واللہ اللہ کی قسم میں تو یہی سمجھتا ہوں آج میرے سمیت شاید ہی کوئی ایسا ہو جو اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ دے واقعتاً یہ عمل اللہ تو ہی جانتا ہے، کسی اور کو اس عمل کا نہیں پتا، تیری رضا کے لیے ہی کیا ہے۔ اس کو تو پتا ہے، شاید 1000 میں سے 400 کو نہ پتا ہو، 600 کو پتا ہوتا ہے اس نے کون سا عمل کیا ہے۔ ہماری یہ عادت ہوتی ہے۔
اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں ریا سے محفوظ فرما لے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے چلیے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ہاجرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نلتمس وجہ اللہ فوقع اجرنا علی اللہ۔ صحیح البخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ خباب بن عرط کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اور کس بنیاد پہ کی؟ تاکہ اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ اور جب ہم نے ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، تو جتنا اجر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا وہ اجر ہم پہ ثابت ہو گیا، ہم نے وہ اجر لے لیا اللہ سے، کیونکہ رب کی رضا کے لیے عمل کیا۔ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو ہم میں سے تھے، وہ فوت ہو گئے، دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت میں سے ان کو کچھ بھی نہیں ملا، انہوں نے کچھ نہیں لیا کہ یہ سارا کچھ رب کی رضا کے لیے چھوڑتا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ اس بات کو بھی سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم اگر دین کا کام کرتے ہیں نا تو ہم اجرت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہماری کوشش ہوتی ہے اس سے زیادہ بھی ہمیں مل جائے، کیونکہ ہم نے دین کا کام کیا ہے نا۔ وہ کہتے ہیں کچھ ایسے بھی تھے مال غنیمت پہ حق تھا ان کا، لیکن رب کی رضا کے لیے کہتے تھے ہم نے نہیں لینا، کوئی بات نہیں ہے، پروردگار راضی ہو جائے۔ اللہ نے ان کو بھی اجر دے دیا۔ کچھ ایسے بھی تھے شاہانہ زندگی تو بسر کیا کرتے تھے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے راستے میں نکلے تو پھر ایسے بھی حالات آئے۔ ان میں سے ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو جنگ احد میں شہید ہو گئے۔ کہا یہ اللہ رب العزت کے نبی کا شہزادہ ایسا تھا کہ جب دنیا سے رخصت ہوا ایک ہی چادر تھی، ایک ہی چادر، اس کو کفن بنایا گیا، سر کو ڈھانپتے تھے تو پاؤں ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں کو ڈھانپتے تھے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ ہے، تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا ان نغطی رأسہ ونجعل علی رجلیہ من الازخر، اس کے سر کو ڈھانپ دو اور ازغر گھاس جو ہے اس کے پاؤں کے اوپر ڈال دو۔ یہ تو اللہ کے وہ بندے ہیں جو رب کو راضی کر گئے ہیں۔ دنیا کی ضرورتیں نہیں تھی ان کی، دنیا کے مال کی پرواہ نہیں تھی ان لوگوں کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بھائیو، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ من رضوان اللہ تعالی، بعض اوقات بندہ ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہتا ہے جس کلمے کی وجہ سے اللہ راضی ہو جاتے ہیں۔ ایسا کلمہ بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ میں کون سا کلمہ کہہ رہا ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ لا یلقی لہا بالا یرفعہ اللہ بہا الدرجات، جب یہ اللہ سے ملاقات کرے گا نا، اللہ اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات کو بلند کر دے گا۔ یہ جو کلمے ہیں نا، ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، السلام علیکم ورحمت اللہ، عادتیں بنی ہوتی ہیں نا، اللہ کی قسم کلمے کہا کرو، اللہ کی رضا کے کلمے کہا کرو، بار بار کہا کرو، ہر بار کہا کرو، ہر وقت کہا کرو، عادتیں بنا لو ایسے کلموں کی۔ کیا خبر ہے ہمارا ایک کلمہ پروردگار کو پسند آ جائے، رب راضی ہو جائے، اور اللہ جنت کا وارث بھی بنائے گا، اور ہمارے نیک صالح اعمال کی وجہ سے درجات میں بھی بلندی ہو جائے۔ اور یہ جو ناشکری والے کلمے ہوتے ہیں نا، پانی کا گلاس نہ ملے، چائے کی پیالی نہ ملے، تو یہ جو ناشکری والے کلمات ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ، ایک کلمہ بندہ رب کی ناراضگی کا کہتا ہے، حتیٰ کہ جب رب سے ملے گا اللہ اس کو جہنم کے ایندھن بنا کے رکھ دیں گے۔ یار کیا ہماری یہ حیثیت ہے؟ کیا ہم پانی کے گلاس سے، گندم کی ایک روٹی کی وجہ سے، چند ٹکڑوں کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں؟ چائے کی ایک پیالی کی وجہ سے جہنم کے ایندھن بنا دیے جائیں؟ ذرا سوچئے، غور کیجئے۔ ایک کلمہ میرے نبی فرماتے انسان کو جہنم کے ایندھن بنا سکتا ہے، اور ایک کلمہ خیر کا کلمہ، رب کی رضا والا کلمہ اللہ کی جنت کا وارث بناتا ہے، اور فقط وارث نہیں بناتا، درجات میں بلندی کا سبب بھی بن جاتا ہے۔
اس سے بھی اللہ کی رضا ملتی ہے انسان کو۔ پھر آگے چلیے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر سے گم پایا، تو میں اٹھی تو بڑی پریشان ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے، اندھیرا تھا۔ میں نے اس طرح ہاتھ وغیرہ مارا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کے اوپر، پاؤں کے تلووں پہ میرا ہاتھ لگا۔ پاؤں کھڑے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں تھے اور چند کلمات کہہ رہے تھے، سجدے میں چند کلمات۔ ہمیں تو سوائے سبحان ربی الاعلیٰ کے اور کچھ آتا نہیں، بہت اچھا کلمہ ہے لیکن کوشش کرنی چاہیے اور بھی دعائیں سیکھ لیں۔ یہ تو وہ دعائیں ہیں جو بچپن میں ماں نے لاڈ سے یا ابو نے ڈانٹ ڈپٹ کے مسجد میں بھیج دیا تھا، مولوی صاحب نے سکھا دیے تھے، ہم نے سیکھ لیے، اس وقت سے لے کے آج تک کمریں جھک رہی ہیں، بال سفید ہو رہے ہیں، ہم نے ایک بھی کلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں سیکھا ہم نے۔ واللہ العظیم دعوے سے کہتا ہوں، اکثریت کا یہی حال ہے، بچپن سے جو نماز سیکھی تھی وہی آتی ہے، جو پیارے رسول کی پیاری دعا سے سیکھی تھی، اس کے علاوہ آج تک ہمیں علم ہی نہیں ہے رکوع میں میرے نبی کون کون سی دعا پڑھتے تھے، سجدے میں اور کتنی دعائیں تھی جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تھی، قعدے میں قیام میں میرے نبی کیا پڑھا کرتے تھے، نہیں سیکھا ہم نے۔ لیکن مولویاں دیاں غلطیاں کڈنیاں ہون تے ماشاءاللہ بڑیاں۔ یہ رویے ہیں، رویے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ فرماتی ہیں سجدے کی حالت میں تھے میرے نبی، کیا کہہ رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک۔ امت کا مشفق نبی، رب کا لاڈلا نبی، جنتی ہونے میں شک نہیں، جنت کا دروازہ کھلوانے والا نبی۔ اللہ میں تیری رضا چاہتا ہوں، تیری سختی سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ مجھ پہ راضی ہو جا۔ کون کہہ رہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، اللہ میں معافی چاہتا ہوں تیرے قہر سے، تیرے غضب سے، تیری پکڑ سے، اللہ میں محمد معافی چاہتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اللہ کے لیے سوچئے، یہ ایک درد ہے، تمہارا بھائی، تمہارا بیٹا ہوں، کوئی لالچ، کوئی طمع نہیں ہے، کسی کی عزت نفس مجروح کرنا مقصود نہیں ہے، اصلاحاً باتیں کرنا، سمجھانا مقصود ہے کہ ہم سمجھ لیں، دنیا میں رب کو راضی کر لیں تاکہ آخرت بہتر ہو سکے، شہرتوں سے بچ جائیں، اللہ کی رضا تلاش کرتے رہیں۔ کس میں رب کی رضا ہمیں ملے گی؟ کون سا عمل کریں رب راضی ہو جائے گا؟ کون سا سجدہ ہے ہمارا جس میں ہم نے خالصتاً رب کو پکارا تھا، عاجز ہو کر کے آنسو بہائے تھے، ندامت کے گناہوں پہ شرمندہ و پشیمان ہوئے تھے؟ اللہ کی قسم ہمارا عمل مقبول ہوگا۔ کہیں ایسا نہ ہو ساری زندگی تو عمل کرتے کرتے گزر جائے، دنیا بھی دیکھتی رہے یہ وہ بابا ہے جو مسجد میں آیا کرتا تھا، مدرسے میں آیا کرتا تھا، یہ 5 وقت کا نمازی تھا، ہماری صفوں میں کھڑا ہوتا تھا، ہمارا اتحادی تھا، لیکن کل قیامت کے دن ہماری صف اور ہو، اس کی صف اور ہو، تو ذرا سوچئے کیا بنے گا؟ ذرا سوچئے، احساس کیجئے، محاسبہ کیجئے۔ خوش نہ ہو زندگی کا جناب نیا سال گزر گیا، اس پہ روئیے، نادم و پشیمان ہوئیے، زندگی کا 1 سال کم ہو گیا، پتہ نہیں پچھلے سال میں نے کوئی ایسا عمل کیا ہے کہ نہیں کیا۔ اگر اللہ نے موقع دیا ہے تو نیک سال عمل کر لیں، رب کی رضا کو تلاش کر لیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا نہیں راضی ہوتی، کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ جنت مل جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح ترغیب و ترہیب میں سلسلہ صحیحہ میں ایک روایت ہے، اگر ہم آپس میں مومن ہیں، مسلمان ہیں، بھائی بھائی ہیں، نفرتوں کو ختم کر کے محبتوں کو پیدا کریں، اور جب محبتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر ایک دوسرے کا احساس ہوتا ہے، خیال ہوتا ہے، اس خیال اور اس احساس کی وجہ سے جب ہم کسی دوسرے کو ملنے کے لیے جاتے ہیں تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ما من عبد اتا اخا له یزورہ فی اللہ الا نادى مناد من السماء ان طبت وطابت لك الجنہ والا قال اللہ فی ملکوت عرش عبدی زار فی وعلی قراه فلم ارد له بقرى دون الجنہ
میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو مومن مسلمان بھائی، جو بندہ بھی اپنے بھائی کی زیارت کی غرض سے جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی آسمان پہ عرش پہ ہے، ایک منادی کرنے والا، وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ اللہ دیکھ یہ تیرا بندہ تیری رضا کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے لیے جنت عمدہ اور بہت اچھی کر دی جاتی ہے، اور یہ وہاں جا کے پوچھتا ہے بھائی تیرا کیا حال ہے، کوئی پریشانی، یار ناراضگی ہے تو ختم کر دے، کوئی معاملہ ہے تو چھوڑ دے، رب کی رضا کے لیے سارے کام کرتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، گیا تو اس کا مہمان بن کے تھا اس کی زیارت کے لیے، میرے نبی کہتے ہیں رب کہتے ہیں یہ میرا مہمان ہے، اس کی مہمان نوازی میں کروں گا۔ اللہ آپ کیسے مہمان نوازی کریں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں پروردگار کہتے ہیں جو میرا مہمان ہوتا ہے میں اس کی مہمان نوازی اپنی جنت کے ساتھ کرتا ہوں، ایسے بندے کو میں اپنی جنت کا وارث بناؤں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو یہ چند اعمال جس میں اللہ رب العزت کی رضا حاصل ہوتی ہے وہ اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔